بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شکیب ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قومی اسمبلی میں جو واقعات تسلسل کے ساتھ پیش آ رہے ہیں یہ کسی بڑے ہنگامے کا باعث بن سکتے ہیں، اسپیشلی یہ جو سنی اتحاد کونسل کے نئے ممبران ہیں جو پہلی بار ایوان کا حصہ بنے ہیں، اور ایوان میں جس طرح کا یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ اسمبلی جو ہے وہ کسی اکھاڑے کا منظر پیش کرے گی، اور ویسے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اکھاڑا ہی بنانا ہے، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں انہوں نے کل جو حرکت کی قومی اسمبلی میں، اور ان کی دیکھا دیکھی پھر اور بھی لوگوں نے، یہ سنی اتحاد کونسل والوں نے کیا کہ انہوں نے قومی اسمبلی میں جوتے اٹھا لیے، جوتے جو ہے وہ لہرائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو ایوان ہے یہاں اس طرح کے منظر پہلے کبھی نہیں ہوئے۔ احتجاج ہوتا ہے، ایون کہ کئی بار یہ بھی ہوتا ہے لڑائی جھگڑا تک بھی بات وہاں تک پہنچ جاتی ہے، لیکن اس طرح سے جوتے نہیں دکھائے جاتے، جوتے نہیں پھینکے جاتے۔ یہ منظر ہم نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں دیکھا، اور یہ منظر جو ہے وہ قومی اسمبلی میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ سیاسی نعرے بازی کی جاتی ہے۔ جب میاں نواز شریف کی آمد ہوتی ہے، یا شہباز صاحب کی ہوتی ہے، یا زرداری صاحب کی ہوتی ہے، تو ان کے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ اپنے لیڈر کے حق میں نعرے بازی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری، وہ نون لیگ والے کہتے ہیں شیر شیر، اور تحریک انصاف والے جو ہیں وہ اپنے لیڈر کے لیے نعرے بازی بھی کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ چور چور کے نعرے لگاتے ہیں۔ اب جب وہ چور چور کے نعرے لگاتے ہیں تو ان کے بالکل سامنے جو بیٹھے ہیں، یعنی کہ حکومتی بینچز پہ، وہاں سے نعرے بازی کرنے کی بجائے صرف گھڑیاں اتار لی جاتی ہیں۔ اب نعرے بازی ہو رہی ہے تو وہ لوگ گھڑی اتاریں گے اور ہاتھ میں پکڑ کے وہ لہرانا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد اب تحریک انصاف والے کیا کرتے ہیں؟ وہ نعرے بازی کے ساتھ ساتھ جوتے اتار لیتے ہیں، اور یہ منظر سب لوگوں نے دیکھا جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوا۔ لیکن جب آپ جوتی اتاریں گے تو پھر سامنے سے بھی جوتیاں اتریں گی، اور جب جوتیاں اتریں گی تو وہ پھینکی بھی جائیں گی، اور جب جوتیاں پھینکی جائیں گی تو پھر جوتیاں سر پہ پڑیں گی۔ کس کے سر پہ پڑیں گی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن حالات کو یہاں تک نہ لے جایا جائے یہ زیادہ بہتر ہے۔ مگر آثار خطرناک ہیں، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب یہ پہلی بار اس ایوان کا حصہ بنے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ آخری بار بھی یہی ہوگا، چونکہ اس طرح کے جو کریکٹر ہیں نا وہ بار بار نہیں آتے۔ 2024 کے انتخابات میں بس کچھ اس طرح کے حالات بنے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کبھی آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ پارلیمان کا حصہ ہو سکتے ہیں، لیکن وہ آ گئے ہیں۔ اور اب پارلیمان میں آنے کے بعد وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید ان کا کوئی پرائیویٹ کلب ہے، یا ان کا کوئی اور کسی قسم کا جو ہے وہ اپنا بار روم کا آفس ہے، کہ جہاں وہ بیٹھ کے سگریٹ بھی پیتے ہیں۔ ایوان کے اندر سگریٹ جناب مصروف پینا شروع ہو جاتے ہیں، ایوان کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہی اونچا اونچا بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ پارلیمان کی ایک روایت ہے، تقدس ہے یہ، کہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ نے چیئر کو مخاطب کر کے کرنی ہے، اسپیکر کی اجازت سے کرنی ہے، لیکن وہاں پہ ایسا کوئی منظر نہیں ہے۔ عجیب نہیں لگ رہا؟ خیر، ابھی تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح نہ کریں، اور ظاہر ہے جو حکومتی بینچز پہ بیٹھے لوگ ہیں ان میں میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو سینئر پولیٹیشنز ہیں، اس سے پہلے کئی بار پارلیمان کا حصہ رہ چکے ہیں۔ وہ درگزر سے کام لیتے ہیں کہ چلیں یہ نئے ہیں، ابھی ذرا جوش وہ ٹھٹھے مار رہا ہے، آہستہ آہستہ یہ جو ہے وہ سمجھ جائیں گے معاملات کو۔ لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ سمجھنے کے وقت تک حالات ہی خراب ہو جائیں اور سب کے کنٹرول سے چیزیں جو ہیں وہ باہر نکل جائیں۔ تو اس پہ جو ہے وہ کنٹرول کیا جانا ضروری ہے، اس اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے یہ جو سنی اتحاد کونسل والے ہیں۔ اور اس کے ساتھ عمران خان صاحب وہ باز تو آتے نہیں ہیں، ان کی مختلف جو سازشیں ہیں وہ ہمیشہ ناکام ہوتی ہیں، لیکن وہ باز نہیں آتے۔ عمران خان صاحب نے، آپ کو پتہ ہے نا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو ایک خط لکھا تھا، اس خط پہ خیر رسپونڈ تو ایسا کوئی نہیں آیا۔ آئی ایم ایف نے اس پہ بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ جی یہ پاکستان کی جو آنے والی حکومت ہے اس کے ساتھ انہوں نے مالی جو امور ہیں اس پر بات چیت کرنی ہے، اور ان کے ساتھ وہ بیٹھیں گے اور بات چیت کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے بھی
ایک بیان جاری کیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جو اپنا ایک روٹین کی بریفنگ ہے، اس دوران ایک صحافی نے ان سے سوال پوچھا کہ جی عمران خان صاحب نے جو IMF کو خط لکھا ہے اس معاملے پہ آپ کا کیا موقف ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں حالیہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، اس معاملے پر آڈٹ ہونا چاہیے۔ تو امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے حقیقی استحکام کے لیے اس کی حکومت یا معیشت کا استحکام ناگزیر ہے۔ نئی حکومت کو معاشی ترجیحات کا تعین کر کے ان پر بھرپور توجہ دینا ہوگی۔ اگلے کئی سال تک پاکستانی معیشت کا مستحکم رہنا انتہائی بنیادی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے پالیسیاں غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں۔ اور اسی طرح امریکی جو محکمہ خارجہ کے ترجمان تھے انہوں نے کہا جی وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان یہ جو بیرونی قرضوں کا چنگل ہے اس سے آزاد ہو۔ اب امریکہ کی طرف سے یعنی کہ اس کی حکومت کی طرف سے یہ بیان تو سامنے آ گیا، IMF کی طرف سے بیان بھی سامنے آ گیا، لیکن ایک کارروائی پڑی ہے۔ وہ کارروائی ہے امریکی کانگریس کے جو رکن ہیں، اراکین ہیں، 31 کانگریس مین نے ایک خط صدر جو بائیڈن کو تحریر کیا ہے، اور یہ خط جو ہے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تحریک انصاف کی پریس ریلیز ہے۔ اور اس خط کے مندرجات میں جو زبان استعمال کی گئی ہے وہ وہی زبان ہے جو تحریک انصاف انتخابات کے بعد تسلسل سے یوز کر رہی۔ وہ کہتے ہیں جی فافن کی رپورٹ، فلاں کی رپورٹ، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے جو ہے وہ 8 فروری کو آنے والے نتائج کے مطابق ہم اتنی سیٹوں سے جیت رہے تھے، پھر اس کے بعد فارم 45، پھر فارم 47، یہ ساری جو رداد ہے یہ اس خط کا حصہ ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ یہ خط تحریک انصاف والوں نے تحریر کیا اور پھر اس پر جو ہے وہ اپنا دستخط کروائے گئے، لیکن کچھ لوگ سوچیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تحریک انصاف نے جب سے ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا مارچ 2022 کے بعد سے اور ان انتخابات تک مسلسل لاکھوں ڈالر اور لاکھوں پاؤنڈ جو ہیں وہ وہاں پہ خرچ کیے ہیں جو لابنگ فرمز ہیں ان پر۔ اور یہ لابنگ فرمز کی خدمات جو لی گئیں وہ اسی لیے تھی نا کہ آپ نے عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے امریکہ کے ایوان نمائندگان میں لابنگ کرنی ہے۔ تو اس کا اثر ہم نے پہلے بھی دیکھا، اور پھر جس فرم نے ہزاروں ڈالر اور پاؤنڈ لیے ہیں اس نے کچھ نہ کچھ تو دکھانا ہے نا، کوئی کارکردگی تو دکھانی ہے، اپنی کوئی پرفارمنس تو دکھانی ہے کہ جی ہم نے یہ کیا ہے۔ تو یہ وہ بیسیکلی یہ ان لابنگ فرمز کی پرفارمنس رپورٹ ہے، یہ جو خط ہے، اور اس خط کا صرف ایک لیٹر سے زیادہ اور کوئی مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ کام نہیں ہے یا اس کی کوئی افادیت نہیں ہے، کیونکہ لیٹر لکھا گیا ہے جو بائیڈن انتظامیہ کو، اور جو بائیڈن انتظامیہ کی ترجمانی محکمہ خارجہ کر رہا ہے۔ محکمہ خارجہ کی طرف سے بیان جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ تو عمران خان صاحب کی یہ بھی جو سازش اور کوشش ہے یہاں بھی بری طرح ناکام ہوئی ہے، لیکن بعض انہوں نے نہیں آنا، کیونکہ یہ اس کے بعد بھی اسی قسم کی حرکات کرتے رہیں گے۔ حالانکہ IMF کو خط لکھنا اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی دعوت دینا از خود ایک غداری کا جرم ہے۔ یہ پاکستان کے معاملات میں دوسروں کو گھسیٹنا اور کہا نا کہ آپ یہاں آ جائیں، یہ عمران خان کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم کیا جا سکتا ہے، لیکن کرے گا کون؟ کیا 9 مئی کے حوالے سے جنہوں نے یہ بیانیہ دیا کہ یہ سازش ہوئی، کیا انہوں نے یہ مقدمہ قائم کرنا ہے یا آنے والی حکومت نے قائم کرنا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ شاید یہ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ انہوں نے 9 مئی پہ فیصلہ نہیں کیا، 9 مئی والوں کو سزائیں نہیں دیں، اور 9 مئی کی آڑ میں ہماری پولیس نے اور اسپیشلی پولیس نے جو کردار ادا کیا ہے وہ گھٹیا ترین کردار ہے۔ آپ نے وہ لوگ جن کا 9 مئی سے دور دور تک بھی تعلق نہیں تھا، آپ نے ان لوگوں کو وہ جیو فینسنگ میں اب ایک انسیڈنٹ ہو رہا ہے وہاں سے دن میں، یہ جو کینٹ کا ایریا ہے، ایک دن میں یار ہزاروں لوگ جو ہیں وہ سفر کرتے ہیں، کوئی موٹر سائیکل پہ جا رہا ہوگا، کوئی گاڑی پہ جا رہا ہوگا،
کوئی پیدل جا رہا ہوگا، اس دوران اس کا فون ایکٹیو ہوگا، کسی نے فون کیا ہوگا، کسی نے کسی سے بات کی ہوگی، لیکن اس کا ان مظاہرین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیکن جیو فینسنگ میں نمبر آ گیا تو بندہ چکیا گیا۔ یار بندہ چکیا گیا تو سمجھو پولیس دی دیہڑی لگی۔ اور پولیس نے جو ظلم کیا نا 9 مئی میں بے گناہوں کے گھروں میں یہ جو ریڈز کیے گئے، اس کا ریئیکشن بھی آنا تھا۔ جو اصل ملزمان تھے ان کو تو آج تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا، بلکہ وہ جو جن لوگوں کو فوج کی تحویل میں دیا گیا تھا 102 یا 103، ان کے بھی آج تک فیصلے جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں۔ اطلاعات یہ ہیں کہ فوجی عدالتوں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے، وہ کیس جو ہیں وہ تقریباً ان کے کارروائی مکمل کر لی گئی ہے، فیصلے جو ہیں وہ تیار کر لیے گئے ہیں، لیکن وہ فیصلے اناؤنس نہیں کیے جا سکتے کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے فوجی عدالتوں کو کام کرنے کی اجازت دی گئی تھی، لیکن ان کو فیصلے جاری کرنے سے روک دیا تھا کہ جب تک سپریم کورٹ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے حوالے سے دائر درخواستوں پر حتمی فیصلہ نہیں کرتی، یہ فیصلے اناؤنس نہیں ہوں گے، تو معاملہ ٹھپ کا ٹھپ ہے۔ پتہ ہی نہیں ہے وہ جو بندے 203 یا 202 فوج کے حوالے کیے گئے تھے ان میں سے کتنے لوگ، ان کو کتنی سزائیں دی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہماری جو دیگر خصوصی عدالتیں ہیں جہاں پہ 9 مئی والوں کے کیسز چل رہے تھے، ان عدالتوں میں بھی کوئی کسی قسم کی کارروائی آگے نہیں بڑھی۔ میرا خیال ہے کہ شاید ایک فیصلہ آیا تھا بھکر کی عدالت سے کہ وہاں پہ ایک خاتون کو 9 سال کی سزا ہوئی، باقی لاہور، پنڈی، اسلام آباد، کراچی کہیں سے کوئی فیصلہ نہیں آیا۔ اس لیے نہیں آیا کہ پولیس نے جس نے ایویڈنس کلیکٹ کرنے تھے، جس نے تفتیش مکمل کرنی تھی، شاید ان کی نظریں جو ہیں وہ لوگوں کی جیبوں پہ تھیں، انہوں نے اپنا کام اس طرح نہیں کیا۔ پروسیکیوشن نے بھی شاید اپنا کام نہیں کیا۔ تو جب انہوں نے اپنا کام نہیں کیا تو عدالتوں نے کیا کرنا تھا؟ عدالتوں نے تو پروسیکیوشن پہ ایویڈنس کی بنیاد پہ فیصلے کرنے ہیں، تو عدالتوں کے سامنے جب پیپر کی شکل میں آپ ایویڈنس نہیں دیں گے، آپ وہاں پہ چارج جو شیٹ ہے وہ سبمٹ نہیں کریں گے، فیصلے تو نہیں آنے تھے نا۔ تو اس وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن دیکھیں جی اس پہ یہ جو ابھی بغاوت کر رہے ہیں عمران خان صاحب، اس پہ کیا کارروائی کریں گے؟ چونکہ اگر پہلے پہ کارروائی کر دی جاتی تو دوبارہ یہ جرت نہ ہوتی کہ یہ اس طرح کی حرکت کی جاتی۔ اور اب 9 مئی والے تو باہر آ گئے، ان کو عدالتوں سے ریلیف مل گیا، وہ الیکشن جیت گئے، ایوانوں میں آ کے حلف اٹھا لیا، بلکہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ اور وزیر اعلیٰ بن کے وہ اس ریاست کی اور اداروں کے خلاف جو ہے وہ دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں کریں جی تحقیق تفتیش۔ اب بھی کسی میں جرت نہیں ہے، کیا کرنا ہے۔ اور اب جناب آتے ہیں وہ ملاقات جس کی وجہ سے بازی پلٹ گئی ہے، کہ ایک تو جو ہمارا اس جمہوری پروسیس ہے وہ سموتھلی آگے بڑھ رہا ہے، یہ تمام بدتمیزیوں کے باوجود، یہ ہڈلز کے باوجود، یہ غیر پارلیمانی روایت جو حرکتیں ہیں ان کے باوجود آگے بڑھ چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تقریباً تمام صوبوں میں صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ قائم ہو چکی ہیں، اور مرکز میں آج وزیر اعظم کے الیکشن کے لیے نومینیشن پیپر جو ہیں وہ فائل کیے جائیں گے، اور کل اس پہ ووٹنگ ہو جائے گی، اور ہوپ فلی کہ میاں شہباز شریف اگلے وزیر اعظم منتخب ہو جائیں گے۔ لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ حکومتی بینچز پہ کون کون بیٹھے گا۔ ایک تو جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تو سب کے علم میں ہے نا کہ ایم کیو ایم ہے، پیپلز پارٹی ہے، اور مسلم لیگ نون ہے، یہ تو بیٹھے ہیں، باپ پارٹی والے بھی ان کے ساتھ ہیں۔ لیکن اپوزیشن بینچوں پہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ محمود اچکزئی صاحب بھی ہیں، لیکن جو زیادہ خوفناک نام ہے نا وہ ہے مولانا فضل الرحمان۔ اگر مولانا فضل الرحمان اپوزیشن بینچز پہ ہوں گے تو سر پھر کسی کو چین سے کام نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن یہ بھی مسئلہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن میں کتنی دیر بیٹھیں گے، کیونکہ عمران خان کے دور حکومت میں تو عمران خان صاحب نے جو رویہ ان کے ساتھ روا رکھا، اس کے بعد مولانا صاحب نے وہ آزادی مارچ کیے، اور بھی پتہ نہیں کون کون سے مارچ کیے، لیکن اب جو حکومت ہے وہ تو مولانا صاحب کے پاس بار بار جا رہی ہے، آئیں جی آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ تو وہ زیادہ دیر یہ جو اقتدار ہے یا اختیار ہے، یہ جو پاور ہے، یہ جو پروٹوکول ہے، میرا خیال ہے کہ مولانا صاحب زیادہ دیر تک اس سے دوری برداشت نہیں کر پائیں گے۔
اور تحریک انصاف والوں کا یا عمران خان کا جو پلان ہے یا خواہش ہے کہ جی مولانا ان کے ساتھ اپوزیشن بینچز پر بیٹھیں اور ہم جو ہے وہ ایک بڑا مزاحمتی قسم کی اپوزیشن کریں. اور ظاہر ہے مزاحمتی اپوزیشن تو تب ہی ہوگی نا کہ جب ایوان میں بھی آپ ٹکر دے کے رکھیں اور پھر ایوان کے باہر میدانوں میں بھی ٹکر دیں. تو میدانوں میں ٹکر دینے کے لیے جو آپ کو ایک افرادی قوت درکار ہے وہ اس وقت تک تحریک انصاف کے پاس اویلیبل نہیں ہے، کیونکہ جتنی بار بھی کال دی گئی ہے احتجاج کرنے کی، لوگوں کو باہر نکلنے کی، اتنی بار ہی عمران خان کو منہ کی کھانی پڑی ہے، لوگ باہر نہیں نکلے. آج بھی جب یہ ویڈیو ریکارڈ کی جا رہی ہے تب تک تو احتجاج کے لیے لوگ نہیں نکلے، لیکن کال ہے آج کی، دیکھیں کتنے لوگ نکلتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ آج بھی لوگ جو ہے وہ باہر نہیں نکلیں گے. تحریک انصاف والے اب صرف ایوان کے اندر ہیجان پیدا کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی کتنی دیر، کیونکہ پھر آپ کو جواب ملے گا، اور جواب جو ہے وہ قانونی شکل میں دیا جانا چاہیے. اس کو اسی انداز میں دینے کی بجائے، مطلب اگر ایک جوتا لہرا رہا ہے یا وہاں پہ جو ہے وہ غیر پارلیمانی زبان استعمال کر رہا ہے تو اس کا جواب اسی انداز میں نہ دیا جائے، بلکہ وہاں پہ بہترین انداز یہ ہے کہ آپ قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنے دیں، اور اسی سے حالات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. باقی ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ ان کو خود سمجھ آ رہی ہے کہ آنے والا وقت ان کے لیے اچھا نہیں ہے. خیر چلیں، دوبارہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ.